امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی قسم کا غلہ خریدے تو جب تک اس پر پوری طرح قبضہ نہ کر لے اسے نہ بیچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2126۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ میرے باپ شہید ہو گئے تو ان کے ذمے لوگوں کا کچھ قرض باقی تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوشش کی کہ قرض خواہ کچھ اپنے قرضوں میں معافی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چاہا لیکن وہ نہیں مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی تمام کھجور کی قسموں کو الگ الگ کر لو، اجوا ایک خاص قسم کی کھجور کو الگ رکھ اور عزق زید کھجور کی ایک قسم کو الگ کر۔ پھر مجھ کو بلا بھیجا، میں نے ایسا ہی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھجوروں کے ڈھیر پر یا بیچ میں بیٹھ گئے اور فرمایا، اب ان قرض خواہوں کو ناپ کر دو۔ میں نے ناپنا شروع کیا، جتنا قرض لوگوں کا تھا میں نے سب ادا کر دیا، پھر بھی تمام کھجور جوں کی توں تھی، اس میں ایک دانہ برابر کی بھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ فراس نے بیان کیا، ان سے شعبی نے، ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ برابر ان کے لیے تولتے رہے یہاں تک کہ ان کا پورا قرض ادا ہو گیا۔ اور ہشام نے کہا، ان سے وہب نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور توڑ اور اپنا قرض پورا ادا کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2127۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلے کو ناپ لیا کرو، اس میں تمہیں برکت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2128۔ عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم انصاری نے اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرام قرار دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، میں بھی مدینے کو اسی طرح حرام قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرام قرار دیا تھا، اور اس کے لیے اس کی مد اور سا غلہ ناپنے کے 2 پیمانے کی برکت کے لیے دعا کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2129۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مدینہ والوں کے پیمانوں میں برکت دے، اے اللہ انہیں ان کے سا اور مد میں برکت دے۔ آپ کی مراد اہل مدینہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2130۔